پروفیسر رفیق صاحب کہیں کہہ رہے ہیں، کسی نے سوال کیا ان کو، وہ بہت بڑا مجمع لگاتے ہیں، کسی نے ان کو سوال کیا ہے 4-6 نام لے کے مشاہیر کے، ان میں واصف صاحب کا نام بھی ہے، کہ ان کے بارے میں پروفیسر صاحب کی رائے۔ اب پروفیسر صاحب نے اس کا جواب شروع کیا ہے۔ وہ جو بھی جواب ہے، جو بھی سوال ہے، سوال کرنے والے نے غلط جگہ پہ سوال کیا، جواب دینے والے نے تجاوز کیا جواب دے کے۔ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے فلاں 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 آدمی، جس میں واصف صاحب شامل ہیں، کہ ان کا تصوف کے حوالے سے بتائیں کیا مقام ہے۔ جواب دینے والا کسی کو بھی تصوف میں نہیں مان رہا، یہ جواب اس کا تجاوز تھا۔ اس لیے تجاوز تھا کہ وہ خود تصوف کو نہیں سمجھتے، وہ تصوف کے فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسکانسیپٹ چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے بارے میں چل رہا ہے۔ یہ لوگ تصوف کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، تصوف کے غیر ہیں، اس لیے وہ ادبی محاسن پر ہی باتیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان پر کچھ نازل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ پہلے سے بیان شدہ علم دہرا رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہ کر رہے ہیں وہ کہ پہلے سے بیان شدہ علم اس کو وہ نریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپلین نہیں کر رہے، نریٹ کر رہے ہیں۔ ایکسپلین بھی کریں تو کچھ بات ہے، ایکسپلین نہیں کر رہے ہوتے، شرح نہیں بیان کر رہے ہوتے۔ وہ بیان کی ہوئی شرح غلط صحیح جیسی بھی ہے، اس کو دوبارہ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا فنکشن ہے۔ نہ جانے لوگوں نے کس طرح سے ان کو اہل تصوف میں شمار کر لیا۔ ایک ٹی وی پہ میں انڈین چینل کے اوپر ایک انڈین ایجنٹ کا انٹرویو دیکھ رہی تھی، جس نے سرو کیا اپنی ایجنسی میں بڑے عرصے تک، اور اس نے کہا کہ میری پوسٹنگ جو تھی وہ لاہور میں داتا دربار پر تھی، اور وہاں پہ اس نے واقعہ سنایا کہ کس طرح سے اس کو ایک اور وہاں پہ ایک بزرگ شکل میں ایک بندہ نظر آیا، وہ خود بھی وہاں پہ ایک بزرگ کی حیثیت میں موجود تھا، اور اس نے گیٹ اپ اٹائر جو تھا، وہ کہتا ہے میں لوگوں کو تعویذ بھی دیتا تھا، لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتا تھا، میرا کام میری جاب وہاں پہ آبزرویشن کی تھی۔ اس نے کہا ایک دفعہ ایک گلی میں مجھے ایک اور بزرگ نظر آیا، اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم ہندو ہو، تو میں ڈر گیا کہ یہ کوئی شاید بہت پہنچا ہوا بندہ ہے جس نے میں دل پڑھ لیا، اور اس نے مجھے کہا کہ تم ہندو ہو۔ تو کہتے میں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا تم نے جو کان میں بالی پہنی ہوئی ہے یہ ہم ہندوؤں کا خاص ہے، میں بھی ایک ایجنٹ ہوں، تمہاری طرح یہاں پہ سرو کر رہا ہوں، اور میں یہاں پچھلے 2 سال سے ہوں۔ اس نے کہا میں خود 3 سال سے وہاں پہ موجود تھا۔ اس کی سٹوری سے جو میں نے چیز سیکھی وہ یہ کہ وہ 2 لوگ اسپیشلائز تھے اپنی ایک سروس کے اندر، وہ ایک دوسرے کی پریزنس سے اویئر نہیں تھے وہاں پر۔ ان کے علاوہ اور بھی کتنے بے شمار لوگ ہوں گے جو وہیں پہ پوسٹڈ ہوں گے انہی کی ایجنسی کی طرف سے، لیکن وہ اویئر نہیں، اور یہ ان کی یہی اسپیشلٹی ہے کہ وہ ان کی پریزنس جو ہے وہ باقیوں کو محسوس نہیں ہوتی، ایون وہ بھی لوگ جو انہی کی طرح کے اسپیشل ہیں وہ بھی ان کو نہیں پہچان سکے۔ ولایت میں کیا اسی طرح سے جو بزرگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جن پہ اللہ کی وحی آتی ہے، جن کا خدا کی طرف سے ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ڈائریکٹلی دی جاتی ہے، جن کا اسٹیٹس ہم لوگوں سے زیادہ ہے، اپنی اپنی فیلڈ میں اسپیشل ہیں بہت زیادہ، اپنے اپنے طریقے سے وہ آگے علم بانٹ رہے ہیں، کیا ان کے معاملے میں بھی ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی پریزنس ہم کیونکہ جب دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے جیسے پروفیسر رفیق اختر کی مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی تصوف کی فیلڈ کا بندہ نہیں ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کی پریزنس سے اتنے ہی اگنورنٹ ہوں جس طرح سے وہ ایجنٹ تھا؟ نمبر 2، ایک اور چیز میں آپ سے جو پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ آپ نے جیسے کہا کہ واصف علی صاحب نے ایک بندے کو اجازت دی، اسپیسیفک اسی کے لیے تھی اور اس چیز کو نکال دینا چاہیے،
کیا آپ کو لگتا ہے کہ پروفیسر رفیق اختر کا اس مجمع میں بیٹھ کے ان کے ذہن میں اگر یہ خیال ہو کہ اگر میں یہاں پر کوئی ایک ایسا ورڈک دے دیتا ہوں کہ جی یہ لوگ تصوف کے ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی غلط پریکٹس یا کوئی غلط چیز لوگوں کے اندر نہ آ جائے؟ پروفیسر رفیق صاحب اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں، وہ اور وجہ سے میں نے کہا، انہوں نے ایسی کوئی احتیاط کی بات نہیں ہے. میں پروفیسر رفیق صاحب کو جانتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ میری 3 طویل ملاقاتیں ہیں ان سے، یہ ان کا بڑا ابتدائی دور ہے، اور پھر میں نے ان سے نہیں ملنا چاہا. پروفیسر رفیق صاحب نے مجھے پسند بھی کیا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اب میرے قریب ہونا بھی پسند کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے. ان کو نہیں معلوم ہوگا چونکہ اب وہ مجھے ریکگنائز بھی نہیں کر سکیں گے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں سے وہ گزر چکے ہیں، کس کس کو یاد رکھیں؟ کچھ تو بھولے گا نا، کوئی نہ کوئی تو بھولے گا. ہاں، میں روز ہی کسی کو بلاک کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، وہ مجھ سے پوچھتا ہے جی وہ فلاں ممبر تو مجھے نہیں، جی وہ اس کو آپ نے یہ یار نہیں پتہ مجھے. اب اتنی زیادہ کھپ مچی ہوئی ہوتی ہے، اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے، کس کس کو بندہ یاد رکھے؟ ٹھیک ہے نا، بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک کنڈکٹر کتنی سواریوں کو یاد رکھ سکتا ہے؟ روز ہی اس کے بیٹھ رہی ہیں اتر رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں اتر رہی ہیں، وہ کتنا یاد رکھے گا؟ کب تک یاد رکھے گا؟ جو سواریاں اس کی بس میں ہفتہ پہلے بیٹھی تھیں، وہ کتنے دنوں تک اس کو مزید یاد رکھ لے گا کوئی چہرے کو؟ جو چل رہا ہے بڑی سپیڈ میں چل رہا ہے، اس لیے ظاہر ہے وہ مجھے فراموش کر چکے ہوں گے، نہیں جانتے ہوں گے. اب وہ میں نے اور حوالے سے کہا، وہ میری وہ نجی نشستیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے کہا. جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ بھی کوئی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں، جس میں آپ نے وہ جاسوسوں کی مثال دے کے کہا ہے، یہ بات درست ہے، نہیں جان رہے ہوتے. میں نے خود واصف صاحب کی سوانح میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے واصف صاحب کے حوالے سے، ان کا ہو بہو نقل کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک درویش سے ملا، مجھے انہوں نے کہا کہ اس کے پاس جانا، اس کو دیکھنا، ملنا جا کے. تو اس میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں اس سے ملا، میں نے تو اسے پہچان لیا، اس نے مجھے نہیں پہچانا. گو اس بات کے معنی کچھ اور ہیں. یہ ہے انسیڈ جس کا میں کہہ رہا تھا، یہ انسیڈ ہے کہ بھی اس پہ وہ کھولا جا سکتا ہے کہ ہاں جی یہ اس کے پیچھے کیا ہے، کہ میں نے اسے پہچان لیا، اس نے مجھے نہیں پہچانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے کہ جا فلاں علاقے میں ایک درویش ہے، بلکہ میں اکیلا نہیں بیٹھا ہوا، اس وقت ایک دوسرا آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ کہا مجھے جا رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ جاتے رہتے ہو تم، جانا ذرا ادھر، کبھی جانا، وہ جگہ دیکھ کے آنا. یہ بندہ بیٹھا ہوا، نام سارا کچھ بتایا انہوں نے، اس سے ملنا. تو بڑے آرام سے کہتے ہیں مجھے، جب دوبارہ بات کی تو اس وقت یہ کہا کہ میں نے تو اسے پہچان لیا تھا، اس نے مجھے نہیں پہچانا. اور کچھ بتایا بھی، اس کا طرز بھی بتایا کہ وہ یہ کرتا ہے، یوں بات کرنے کا طریقہ بتایا، یہ ساری باتیں ہوئیں. اچھا، میں گیا، دیکھا تھا میں نے اس جگہ کو، وہ سارا میں نے وہی دیکھا جتنا مجھے کہا گیا تھا، درویش کو میں نے چھوڑ دیا تھا. تو وہ اور وجہ تھی جس کی وجہ سے تھا کہ نہیں پہچانا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، واصف صاحب کے اپنے ہی بیان میں سے نکل آتی ہے یہ بات کہ بعض درویشوں کا نہیں پتہ چلتا، یہ اللہ کی مشیت ایسی ہے. حتیٰ کہ انتہائی بات یہ ہے اس میں کہ کچھ درویش ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ درویش ہیں. یہ یہاں تک بات جاتی ہے. اللہ ہے، اللہ نے جیسے مرضی کام لے لینا ہوتا ہے. وہ اپنا کارخانہ آپ چلا رہا ہے نا، وہ سبلٹ نہیں کرتا، اپنے کام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. تو یہ بالکل ہے ایسا اس دنیا میں کہ نہیں پتہ ہوتا. لیکن یہ کن کا کن کو نہیں پتہ ہوتا؟ جو غیر معروف ہوتے ہیں، جو ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. کون سا ایسا درویش ہوگا جس کو اپنی درویشی کا پتہ ہو اور وہ کہے کہ بری امام درویش نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہے گا.
سمجھ رہے ہو؟ اس کے اپنے زمانے کا جو مشہور آدمی ہوگا اس کا انکار وہ نہیں کرے گا، جس کو اللہ نے شہرت دے دی ہو وہ نہیں انکار کرے گا۔ وہ تو درویش تگڑے لوگ ہوتے ہیں نا، میرے جیسا عام سا بندہ ان کے پاؤں میں بیٹھنے والا، باقاعدہ اندر ادھر گھنٹی بجتی ہے، کیفیت آتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ باقاعدہ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی میوزیکل سی گھنٹی ہے، کئی طرح سے بجتی ہے، وہ بجتی ہے لیکن